برائی وہ ہے جس کو کہ خدا ناپسند کرتا ہے، اگر خدا نے روکا ہے آپ کو ہم جنس پرستی سے تو ختم ہوگی بات۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ میری غیرت نہیں کھا سکتا کہ اس کی قوم جو ہے وہ بدکاری میں یا میرے حکم کے خلاف ہے اور وہ صرف عبادات میں ہے، مجھے اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ جو وقت ہے موت کا، اس سے پہلے تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو آپ کا ایگو اور اڈ ہے، اس کے اندر جو جنگ ہوتی ہے، اس سے آپ کے گناہ جو ہیں وہ سر زد ہو جاتے ہیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں بہت سے اہم موضوعات میں ایک بڑا موضوع جو ہے وہ گناہ اور توبہ کا رہتا ہے۔ یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ بنیادی طور پہ نفس کے گرد گھومتے ہیں، لیکن نفس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن حکیم نازل فرمایا، اور قرآن حکیم نازل فرمانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی الہامی کتابیں بھیجی ہیں اور جتنے نبی اور جتنے پیغمبر جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک ہی مطلب کے لیے آئے ہیں۔ یہ میں ابھی اس بات کو یہاں پاک کر کے پیچھے جاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے پاس ایک اماں حوا تھیں۔ اب رشتے جو ہیں وہ کن کے ہو رہے تھے؟ یہ بات میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے بچے پیدا ہوتے تھے، کچھ جوڑے صبح، یہ روایتیں ہیں، صبح پیدا ہوتے تھے، کچھ جوڑے رات کو پیدا ہوتے تھے، اور پھر ان کو آپس میں شادی ان کی کرائی جاتی تھی، یا ان جوڑوں سے پھر آگے اولادیں پیدا ہوتی تھیں۔ اب غور فرمائیے کہ اس شریعت کو، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت میں آ کے جو ہے وہ پابندی لگا دی نا، کہ اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں نکاح جو ہے وہ شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس سے جو عکس بات ہوتی ہے وہ صرف یہ کہ کوئی بھی چیز غلط ہو یا کوئی بھی چیز صحیح ہو، یہ انسان فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ اخلاقی پہلوؤں کی بات نہیں میں کر رہا، انسان فیصلہ نہیں کرتا، اللہ یہ فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اب حلال ہے، اب یہ حلال چیز جو ہے یہ آپ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب اس حرام کو آپ نے اڈاپٹ نہیں کرنا۔ یہ فیصلہ خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں پہ غور فرمائیے، حضرت ادریس لے لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے لیجئے، کوئی بھی جو نبی اللہ آئے ہیں پچھلے زمانوں میں، ان کی کہانیاں آپ جو ہے وہ قصص الانبیاء میں جب پڑھیں تو آپ کو بنیادی طور پہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کی کردار سازی کے لیے آئے ہیں، کردار سازی کے لیے آئے ہیں۔ مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کی روایت ہے، کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی جو ہے اس کو جا کے تم پلٹ دو۔ پلٹ دو کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس آبادی میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بزرگ جو ہیں وہ کئی صدیوں سے، عام طور پہ روایتوں میں 5 صدیاں لکھی جاتی ہیں، وہ اس حالت میں سجدے کی حالت میں ہے یا عبادت کی حالت میں، اور انہوں نے اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا جتنا پلک جھپکنے کا وقت ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں رہے۔ لیکن وہ جو قوم تھی جس کے اندر وہ جو تھے، وہ سارے لوگ جو تھے وہ برائیوں کے اندر، برائی سے مراد یہ ہے وہ امورالٹی جس کو خدا ناپسند کرتا ہے، اس سے اور کوئی مطلب نہیں۔ برائی وہ ہے جس کو کہ خدا ناپسند کرتا ہے، اگر خدا نے روکا ہے آپ کو ہم جنس پرستی سے تو ختم ہوگی بات، اگر اللہ نے روکا ہے بغیر نکاح کے رشتے میں تو بس ختم ہوگی بات۔ برائی وہ جو کہ اللہ کے حکم کے مخالف ہے۔ اللہ نے اپنا حکم جو ہے وہ اپنے نبی پیغمبروں کو دیا۔ جب بد اخلاقی ہوئی، یعنی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس امت کو پلٹ دیں سزا کے طور پہ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے۔ اب ہم ہمیشہ یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ سوال نہیں کرتے، فرشتے سوچتے نہیں ہیں، یہ فضیلت صرف انسان کو دی گئی ہے۔ لیکن اس روایت کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو اللہ کے پاس واپس گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ، میں اس امت کو پلٹنے سے پہلے آپ کو اطلاع دوں۔ اللہ کو تو علم ہوگا اپنی شان کے مطابق، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے جو آرگومنٹ کیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ شخص ہے جو کہ اتنی عبادت کرتا ہے، آپ پھر بھی مطلب اس امت کو میں جا کے ڈبو دوں، اس طرح پلٹ دوں۔ اللہ نے کہا کہ تم سب سے پہلے جا کے نا اس امت کے سامنے اس بزرگ کو پلٹو، یعنی کہ اس بزرگ کو اوپر سے نیچے پھینکو، حالانکہ وہ حالت عبادت میں 5 صدیوں سے تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ میری غیرت نہیں کھا سکتا کہ اس کی قوم جو ہے وہ بدکاری میں یا میرے حکم کے خلاف ہے اور وہ صرف عبادات میں ہے، مجھے اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ
کنٹریبیوٹرز کو پسند کرتا ہے، جو لوگ اپنے زمانے میں جو حسب توفیق ہو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اللہ کو وہ پسند ہوتے ہیں۔ اگر آپ ذاتی طور پہ کسی بہت بڑی عبادت میں مشغول ہیں تو اس کا وہ لیول نہیں ہے اللہ کی نظر میں جتنا اس شخص کا لیول ہے جو کہ عبادت میں صرف مصروف نہیں ہے بلکہ وہ اپنے زمانے میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے۔ اب ہم یہاں پہ تقسیم ہوتے ہیں گناہ اور ثواب میں، کہ گناہ کیا چیز ہے اور ثواب کیا چیز ہے، اجر کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کو پڑھنا اجر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ الف کا اجر الگ ہے، لام کا الگ ہے، میم کا الگ ہے۔ اجر ایک الگ چیز ہے جس سے کہ آپ کی وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نے 33 مارکس لے کے جو ہیں یا 40% مارکس لے کے جو ہے وہ جنت کے اندر جانا ہے۔ اب یہ سارے مارکس جو اجر کے ہیں یہ وہ قوانین ہیں جن کو خدا نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ کرنا بہتر ہے۔ جن کو اللہ نے کہا ہے وہ ثواب ہے، جن کو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کرنا وہ گناہ ہے۔ اب ان کے اندر اگلا مسئلہ آتا ہے رینج کا، کہ رینج ہوگی، گناہ کی بھی رینج ہوگی۔ میں گناہ میں نیت کے ساتھ شامل نہیں ہوا، مجھ سے گناہ جب سرزد ہوا تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ نہیں ہے جو کہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں گناہ۔ یہ مذہب کے اندر صرف ایک نا آپ کو لینینسی ملتی ہے کہ اگر آپ لا علمی میں کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن قانون جو دنیا کا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو علم ہو لال بتی پہ کھڑے ہونے کا یا نہ ہو، اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے تو چلان ہوگا، لیکن اللہ اس معاملے میں چلان نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے بھولے سے پانی پی لیا، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں یہ میں بات، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھولے سے آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا جو کہ خدا کو ناپسند تھا تو اللہ اس کا اکاؤنٹیبل نہیں آپ کو ٹھہراتا، لیکن اگر آپ نے جان کے کیا تو اللہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی لیتا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ثواب ہے، ثواب میں بھی درجات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نماز ایک اچھی بات ہے، لیکن نماز میں جانے کا اگر ہر قدم پہ ثواب ہے گھر سے مسجد تک کا، تو راستے میں اگر آپ تکبر دکھائیں گے کسی کو تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب آپ اچھے کام کے لیے جائیں ہیں، لیکن آپ نے راستے میں اپنی کیفیت، اپنے دل کا جو معاملہ تھا اس میں ایک ایسا خیال پیش کیا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ نزاکت ہے اس چیز کی کہ گناہ کیا چیز ہے اور ثواب کیا چیز ہے، یہ نزاکت ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کا پہاڑ لے کر آئے گا، اور کئی پہاڑ ہوں گے اس کے پاس اعمال کے، نمازوں کا پہاڑ، زکوٰۃ کا پہاڑ، حج کا پہاڑ، عمرے کا پہاڑ لے کے آئے، وہ بڑا خوش ہوگا، وہ بڑا جیسے کہنا چاہیے نا اس وقت میں جب کہ اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہوگا اس وقت کا وہ ایلیٹ ہوگا، وہ آئے گا اور اپنے پہاڑوں کی طرف دیکھ کے وہ مسکرائے گا کہ میں کتنا اچھا عمل جو ہے وہ اللہ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ تو وہاں فٹ پاتھ پہ، یہ میں مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں، وہاں فٹ پاتھ پہ جو ہے نا وہ کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا کہ حساب میں نقصان ہوا ہوگا، یعنی کہ ان کے گناہ زیادہ ہوں گے اور ان کے اجر اور ثواب جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو وہ شخص جب ان کے سامنے سے گزرے گا اور اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اس کو جنت میں جانا چاہیے کیونکہ اس کا تو اجر بہت زیادہ ہے، وہ ایک شخص وہاں پہ کہے گا جس کا کہ اجر کم تھا اور اس کے اوپر دوزخ جو تھی وہ لاگو ہونی تھی، وہ کہے گا کہ یا اللہ ذرا غور کیجئے گا کہ میں مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، جب یہ شخص نماز کے لیے گزرتا تھا تو یہ تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اللہ کہے گا اچھا اس نے ایسا کیا، تو اس کے پہاڑوں میں سے اجر جو ہے وہ لے لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹ دے گا۔ دوسرے کی بھی ہمت پڑے گی، پہلے کی پھر ہمت پڑے گی، تیسرے کی بھی ہمت پڑے گی، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس اجر والے شخص کو جو پہاڑ لے کر جا رہا تھا جنت کے سفر کے لیے، اس پہ اعتراض کریں گے اخلاق کے پہلو سے۔ میں بھوکا تھا اس نے مجھے پوچھا نہیں، میں بیمار تھا اس نے مجھے پوچھا نہیں، میرے غریب کپڑوں کے اوپر اس نے مجھے طنز کیا، اس نے تکبر سے مجھے دیکھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے سارے پہاڑ جو اجر کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ پہاڑوں کا اجر جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جو کہ گناہ گار تھے۔ اب ان کے پاس اجر آ گیا، یہ خالی ہو گیا، لیکن وہ لوگ جو کہ گناہ گار تھے جن کے پاس پہاڑوں کا اجر آیا، ان کے اعتراضات ابھی ختم نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے پاس اور اعتراض ہوں گے۔ پھر اللہ پتہ کیا کرے گا، پھر اللہ وہ جو گناہ گاروں کا گناہ کے جو پہاڑ تھے وہ سارے اٹھا کر اب اس شخص کو دے گا جو کہ اپنے اجر کے ثواب کے پہاڑ لے کر آ رہا ہوگا،
اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ شخص جو اجر کے پہاڑ لے کر آ رہا تھا وہ اوندھے منہ جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہوگا، اور وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، میں فٹ پاتھ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے، وہ سارے جو ہیں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ جو وقت ہے موت کا، اس سے پہلے تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، دل سے، دھوکے سے نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، دل سے۔ اب اس کے پیچھے یہ گفتگو نہیں ہو سکتی کہ گناہ کتنا بڑا تھا، گناہ کون سا تھا، یہ بحث نہیں۔ اللہ کہتا ہے تو نے ایک دفعہ معافی مانگنی ہے مجھ سے کہ اللہ تو نے یہ قانون بنایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، مجھے علم تھا، میرے سے ہو گیا، اے اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، میری توبہ قبول کر۔ خدا کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ خدا اس پہ آرگومنٹ ہی نہیں کرتا کہ میں تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت یہ کیوں تھا، تم سیدھے کیوں نہیں بیٹھے تھے، تم الٹے کیوں تھے، تم نے یہ کیوں پہنا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں تھا۔ اللہ نہیں ایسی بات، اللہ کہتا ہے تم نے توبہ کر لی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، اور یہ اللہ کی عظمت نہیں ہے صرف، اس کو یوں بھی سمجھیے یہ اللہ کا مزاج ہے کہ وہ جو ہی آپ اپالوجی رینڈر کرتے ہیں اللہ کو، اللہ اسی وقت آپ کی اپالوجی جو ہے یہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ انسان کا نفس ہے کہ انسان جو ہے وہ چڑچڑا بہت ہے نا، اپنا کیا کہنا چاہیے، سائنسدان اپنے آپ کو سارے لوگ مانتے ہیں نا کہ اچھا جی مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ گناہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اب آپ کو کوئی ای میل آئے گا، کوئی واٹس ایپ پہ میسج آئے کہ میں نے قبول کر لی، اللہ نے کہہ دیا کہ تم مرنے سے پہلے توبہ کر لو، میں قبول کر لوں گا۔ ہمیں یقین کی کمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں یہ بات قبول کرنے سے درگزر کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ میں قبول کر لوں گا تمہاری توبہ، تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اب یہ توبہ کس لیے کر رہے ہو؟ اس گناہ کے عوض میں جو قانون خدا نے بنایا تھا، اور آپ نے اس قانون کو دانستاً یا غیر دانستاً توڑا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص غلطی سے شراب پی لے، اس کو نہیں پتہ اس گلاس میں پانی رکھا ہے یا شراب پی لے، وہ ایک گھونٹ لے لیتا ہے، تو اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں علم تھا، مجھے توبہ میری قبول کر لے۔ یہ بھی توبہ ہے۔ وہ شخص پی لیتا ہے اور دانستاً پیتا ہے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے قانون بنایا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ فعل شیطان ہے، صرف حرام نہیں ہے، فعل شیطان ہے، میرے سے یہ ہوا، میرا نفس اس وقت کمزور تھا، مجھے اس کی توبہ دے دے، مجھے معاف کر دے، میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انکنڈیشنلی معاف کر دیتا ہوں۔ توبہ کی توفیق جو ہے وہ ملنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ توفیق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق ہو۔ گناہ صرف وہ چیز ہے جو اللہ کے دیے ہوئے قانون سے انحراف کرتا ہے۔ خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، خدا نے یہ قانون بنایا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے، لیکن یہ چھوڑ دیں گے آپ تو یہ گناہ نہیں ہوگا۔ فرض کیجیے آپ نماز نہیں پڑھ دیں تو یہ گناہ کے ضمن میں نہیں آتا، یہ ثواب اور اجر کے کمی کے ضمن میں آئے گا۔ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ گناہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے حلال اور حرام کو تقسیم کیا، اور آپ حلال اور حرام کی تقسیم کو جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے یا غیر دانستاً آپ اس کو توڑ لیں، اسے کہتے ہیں حدود اللہ کو پار کرنا۔ اللہ نے جو حد بنائی ہے، اللہ نے جو ریڈ لائن بنائی ہے، اس ریڈ لائن کو آپ نے کراس کیا تو یہ گناہ سرزد ہوا۔ آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، اس کی کوئی پریچنگ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو قبول کرتا ہے اور ہر طرح سے قبول کرتا ہے۔ اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں کہ توبہ قبول ہونے کا جو ہے وہ ہمیں ثبوت بھی ملے۔ تو آپ کے تو اجر کا بھی ثبوت آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کی قبولیت کا کوئی واٹس ایپ میسج تو نہیں آتا کہ یور نماز ہیز بین ایکسیپٹڈ، ایسا تو نہیں ہے نا۔ جس طرح وہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا، بس اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ گناہ سے توبہ کرنا، میں نے توبہ کو قبول کر لیا۔ گناہ ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا۔ رینج اپنی جگہ، ہم رینج پہ بحث نہیں کر رہے۔ ثواب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی رینج اپنی جگہ ہے۔ گناہ اگر سرزد ہو گیا تو اس کا جو رد عمل، جو اس کا ویکسین ہے جو آپ کو لگانا ہے، اس ویکسین کا نام جو ہے وہ توبہ ہے۔ آپ توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اب آگے جناب ہم یہ سارا عمل کرتے کیوں ہیں؟ اب دیکھیے اس کے اوپر سب سے زیادہ جو کام کیا ہے نا وہ کیا ہے سیگمنٹ فرائڈ نے، اور سیگمنٹ فرائڈ کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو شاید علم بھی نہ ہو۔
یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ویانا کے رہنے والے ہیں، اور ویانا میں انہوں نے کیس سٹڈیز کی. انہوں نے جو اپنی زندگی میں جو تجزیہ کیا اس پہ انہوں نے نفس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: اڈ، ایگو اور سپر ایگو. اڈ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، ہر انسان کے اندر جنسی طاقت ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے. یہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں کہ آپ بھوک لگے گی. اب بھوک لگے اگر اور آپ نے کھانا کھانا ہے، اب یہاں پہ تقسیم آتی ہے اللہ کی کہ آپ نے کھانا تو کھانا ہے، لیکن آپ اس ذریعے سے کھانا کھائیں گے جو اللہ کو قبول ہوگا تو وہ حلال ہوگا. اگر آپ وہ کھانا کھائیں گے جو اللہ کو قبول ہوگا تو وہ حلال ہوگا. کھانے میں تو وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو کہ حرام ہیں، وہ کھانا آپ نہیں کھائیں گے. اب جو اڈ ہے یہ آپ کی بنیادی وہ نفسیاتی جسمانی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا کوئی قابو نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد آپ اس نفس کو تھوڑا سا مطمئن کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے اس اینیمل انسٹنٹ کو، اس کا لفظ جو ہے نا یہ انورٹڈ کاما میں اینیمل انسٹنٹ جو ہے کہ بھوک لگی تو میں چھین کے کھا سکتا ہوں، بھوک لگی تو میں چوری کر کے کھا سکتا ہوں، اس اینیمل انسٹنٹ کو میں ٹیم کرتا ہوں. یعنی کہ میں جس طرح کہ آپ جانوروں کو ٹیم کرتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ جانور بیٹھ جاتا ہے، اس کو پکڑ کے بال کو لاؤ تو وہ جانور جاتا ہے، بال کو پکڑ کے لاتا ہے. ٹیمنگ ہے. انسان بھی اپنے آپ کو پھر ٹیم کرتا ہے کہ میرا نفس تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے، لیکن میں نے چھین کے نہیں کھانا، میں نے چوری کر کے نہیں کھانا، میں نے حرام کو نہیں کھانا. اب یہ لیول جو ہے یہ ایک تھوڑا سا سپر لیول آ جاتا ہے. اب اس لیول کے اندر عام طور پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ سپر لیول جو ہے، جو ایگو، سپر ایگو، اڈ، ایگو، جو آپ کا ایگو اور اڈ ہے، اس کے اندر جو جنگ ہوتی ہے اس سے آپ کے گناہ جو ہیں وہ سر زد ہو جاتے ہیں آپ سے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی. اب اس سے تیسری سٹیج جو آتی ہے وہ سپر ایگو کی آتی ہے. سپر ایگو یہ کہ آپ اس بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہی چاہتے جو ہیں وہ میرے لیے، میرے حصول رزق کے لیے، میرے حصول جنت کے لیے، میری زندگی کی برکات کے لیے، یہی سپر سونک چیز ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب اس کے اندر آپ کا ایک سیٹسفائنگ لیول آ جائے کہ آپ اس میں مطمئن ہو جائیں اس قدر کہ آپ کے گرد سارے لوگ شراب پی رہے ہوں آپ نہ پئیں، آپ کے گرد سارے لوگ سود لے رہے ہوں آپ نہ لیں، آپ کے گرد سارے لوگ حرام کھا رہے ہوں آپ نہ کھائیں. ناٹ بیکاز کہ آپ کھا نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ آپ کی سیٹسفیکشن ہو چکی ہے کہ میں اڈ اور ایگو کے جھگڑے سے مطمئن ہو چکا ہوں، میں اس سے بالا تر ہو چکا ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ ہے تھرڈ سٹیج جس کو کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نفس مطمئنہ. آپ کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. اب اس چیز کو اچیو کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی کیپسول نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کیپسول نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایماندار ہونا پڑتا ہے، آپ کو آنسٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو گیور ہونا پڑتا ہے، آپ کو کنٹریبیوٹر ہونا پڑتا ہے. اور یہ تمام چیزیں اس وقت کام آتی ہیں جب آپ کا بیسک مدر بورڈ جو ہو اس کے اندر اللہ کے احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، اخلاقیات کے جو ہیں وہ پیوست کیے ہوں بیسک ڈیٹا کے طور پہ. جب یہ ہو تو پھر آپ نفس مطمئنہ کی طرف کا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک آخری بات، ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا بینک کو کہ اللہ کے قوانین کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس میں قرآن بھی آئے گا، اس میں ترجمہ بھی آئے گا، اس میں تفاسیر بھی آئیں گی، اس میں سنت بھی آئے گی اور اس میں حدیث بھی آئے گی. یہ تمام چیزوں کا ڈیٹا بینک جب آپ کا بن جائے اور آپ اس سارے علم کو کنکلوڈ کر کے ڈیڈکشن کے طور پہ ڈیڈیوس یہ کریں کہ میں اللہ کے لیے سرنڈر کرتا ہوں، یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ ایک کیپسول، ایک چیز یا ایک وجہ سے نہیں ہو سکتی. یہ اس آنیسٹی کا پروسیس ہے جو کہ بائی دا اینڈ آف دا روڈ آپ اچیو کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ تھرڈ سٹیج جو ہے نفس مطمئنہ کی اپنی زندگی میں اس کو اچیو کر سکیں اور اپنے مرنے سے پہلے جو کردہ اور نہ کردہ گناہوں ہیں ان سب سے اللہ سے توبہ کر سکیں.